بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سلطان غیاث الدین بلبن ہندوستان کا بادشاہ تھا جس نے 22 برس تک ملک پر حکومت کی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کے ایک امیر نے اسے بتایا، حضور دربار میں کئی ایسے امیر ہیں جو سلطان شمس الدین کے دربار میں بھی زندگی گزار چکے ہیں اور اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ سلطان نے امیر سے پوچھا، تو اب ان کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ امیر نے جواب دیا، جب آدمی نکارہ ہو جائے تو اسے ملازمت سے الگ کر دیا جاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا چاہیے۔ سلطان نے یہ لفظ سن کر اس امیر کو حکم دیا کہ ایسے نکارہ لوگوں کی فہرست بنا کر پیش کر دی جائے تاکہ سلطان ان کے بارے میں کچھ سوچ کر فیصلہ کرے۔ امیر نے دوسرے روز ہی ایسی فہرست تیار کی، سلطان کے سامنے رکھ دی۔ سلطان نے سب نام پڑھے، یہ سب ان لوگوں کے نام تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے، پھر دربار میں باقاعدہ حاضری دے رہے تھے۔ سلطان نے حکم دیا، ان لوگوں کی ملازمت ختم کر دی جائے، ہر ایک کو اطلاع دے دو۔ امیر نے ان سب بوڑھے اور نکارہ امیروں کو سلطان کے حکم سے آگاہ کر دیا۔ سلطان کا حکم کیسے ٹالا جا سکتا تھا؟ ان کا فیصلہ آخری فیصلہ تھا۔ ان امیروں کی تنخواہ بند ہو گئی تو یہ بہت پریشان ہوئے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ آخر یہ سب ایک ایسے شخص کے پاس گئے جو خود بھی امیر رہ چکا تھا اور ان کے ساتھ ہی ملازم سے نکالا گیا تھا۔ ان کا نام فخر الدین تھا، وہ بڑا عقل مند اور درویش آدمی تھا۔ امیروں نے اس سے کہا، جناب اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ ہماری حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ فخر الدین نے پہلے تو اس معاملے میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، لیکن جب سب امیروں نے بار بار اس سے درخواست کی تو کہنے لگا، آپ لوگ مجبور کرتے ہیں تو میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگرچہ اس میں خطرہ بھی ہے، سلطان خفا ہو جائیں اور مجھے سزا کا حکم سنا دیں۔ امیر فخر الدین سے وعدہ لے کر اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ چند روز بعد فخر الدین سلطان کے حضور پیش ہوا اور بولا، جناب آپ نے ہم پر ہمیشہ احسان کیا ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کی خاطر آپ کو اپنے ہاں بلائیں، اگر آپ ہماری دعوت قبول کر لیں تو ہم بہت ممنون ہوں گے۔ سلطان نے دعوت قبول کر لی۔ جس شام سلطان کی دعوت تھی، فخر الدین کے مکان میں وہ سب کے سب امیر جمع کیے گئے جنہیں سلطان نے ملازمت سے الگ کر دیا تھا۔ دعوت بڑی شاندار تھی۔ جب ختم ہو گئی تو سلطان نے ان کا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہونے کا ارادہ کیا۔ فخر الدین نے آگے بڑھ کر عرض کی، جناب ہم سب آپ کے ممنون ہیں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہماری دعوت قبول کی۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی رخصت ہونے سے پہلے کچھ پوچھنے کی جرات کروں گا۔ بے شک پوچھو۔ فخر الدین نے بڑے ادب اور احترام سے سوال کیا، حضور یہ بتائیں جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں کیا خدا نے وہ ہوا ہم پر بند کر دی ہے؟ سلطان اس سوال پر حیران رہ گئے، تاہم انہوں نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہوا۔ فخر الدین نے پوچھا، کیا اللہ نے ہم پر پانی بند کر دیا ہے جس سے ہم اپنی پیاس بجھاتے ہیں؟ نہیں ایسا بالکل نہیں، سلطان نے جواب دیا۔ فخر الدین نے کہا، حضور کیا اللہ نے ہمیں وہ سبزیاں کھانے سے روک دیا ہے جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں؟ سلطان نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا۔ فخر الدین بولا، تو حضور یہ بتائیں جب اللہ نے اپنی نعمتیں ہمیں دینی بند نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ اب تم بوڑھے ہوگے نکارہ ہوگے ہو، اس لیے تمہیں ان نعمتوں پر کوئی حق نہیں ہے، پھر آپ ہمیں اس چیز سے کیوں محروم کر رہے ہیں جو اللہ ہی نے آپ کو دی ہے؟ سلطان نے یہ سوال سنا تو خاموش ہو گئے۔ جتنے امیر وہاں بیٹھے تھے
ان کے چہروں کا رنگ زرد پڑ گیا۔ انہیں ڈر تھا کہ سلطان فخر الدین کی اس جرات پر ناراض ہو جائیں گے۔ سلطان چند لمحے خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے، فخر الدین، تم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ سب درباریوں کو جن کو نوکری سے نکالا گیا تھا باقاعدگی سے تنخواہ دی جائے گی۔ اتنا سننا تھا کہ سارے امیر سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ شکریہ کے الفاظ ان کے دلوں سے نکل رہے تھے۔